السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ غزوہ بدر کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ محض 313 کی تعداد میں تھے، اور کافروں کا ایک بہت بڑا جتھا جن کی تعداد سیرت نگاروں نے 1000 لکھی ہے، یہ اس سے کچھ کم و زائد، ان سے انہیں بدر نامی ایک جگہ پر لڑائی کرنی پڑی۔ حالانکہ مقصد لڑائی نہیں تھی، لیکن وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور پھر مسلمانوں کو کافروں سے وہاں پر جنگ کرنی پڑی۔ بہرکیف یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور بہت ہی شاندار فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، گرچہ کہ وہ تعداد میں کم تھے، تھوڑے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نہ صرف مدد کی بلکہ وہ لوگ فتح یاب بھی ہوئے۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس کے قبیلے کے جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ نئی جماعت، مسلمانوں کو کیا کہتے تھے وہ؟ نئی جماعت، نیا گروپ، یہ کیا ہے، ان کی کیا طاقت ہے، کتنا پاورفل ہیں، یہ عربوں پر غالب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ پشو پیش میں رہتا نا، کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو آدمی اس پر بلیو نہیں کر پاتا ہے، جب ایک مرتبہ اسٹیبلشڈ ہو جائے تو سب بلیو کرتے ہیں، تو سب یقین کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں کی ابھی شروعاتی ایام تھے، تو اس لیے سارے لوگ جو مدینہ کے آس پاس کے قبیلے تھے، دوسرے بڑے بڑے لوگ آباد تھے وہاں، وہ ایک طرح سے ان پر صرف نظر رکھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چونکہ بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تو سب کی آنکھ کھل گئی، اور سب یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، اس لیے کہ 313 1000 لوگوں پہ غالب آ جائیں تو یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن؟ جنگی نقطۂ نظر سے ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کے پاس لڑنے کے لیے برابر سے ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ تو پھر سوچنے پہ لوگ مجبور ہوئے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طرف لوگوں کا اٹریکشن بڑھنے لگا، ان کی ایکٹیویٹی دیکھنے لگے، ان کی دعوت دیکھنے لگے کہ کون لوگ ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں، اور یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ خود بخود اس بدر کے فتح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سب کا اٹریکشن خود بخود ہو گیا، قطع نظر کہ ان کے دل میں چاہے دشمنی ہو، چاہے محبت ہو، چاہے وہ جج کر رہے ہوں، لیکن دیکھنے پہ سب مجبور ہو گئے کہ دیکھیں کہ جماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر کی جگہ پر، بدر ایک جگہ کا نام ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، طاقت نہیں تھی تمہارے پاس لڑائی کی، یعنی فوج کے اعتبار سے کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکۃ منزلین۔ اس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے 3000 فرشتے بھیجے تھے، 3000 فرشتے صرف مدد کے لیے آئے تھے، کن کے؟ مسلمانوں کے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکۃ مصوبین۔ اسی ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ 3000 تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہی تھے،
مزید 2000 اور یعنی 5000 فرشتے یہ اس جنگ کے اندر چاہے آ گئے ہوں یا کچھ آنے والے رہے ہوں، یہ بالکل تیار مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو یہ غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمانی قوت اصل قوت ہے۔ اصل طاقت کیا ہے؟ ایمان کی طاقت، عقیدے کی طاقت، صالحیت۔ ثانوی درجہ یعنی دوسرا کام کیا ہے کہ آدمی اسباب یا دنیا میں جو یعنی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے تو وہاں جو کیا جاتا ہے وہ سب کام آدمی اس پہ دھیان دے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں 313 نکلے تھے، ایسا نہیں کہ مدینے میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے یا اپنی جگہ بیٹھ گئے اللہ ہماری مدد کرے گا، ایسا نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی طاقت ہے، جو بھی اسباب ہے، اب اس کو بروئے کار لائیں، لیکن اصل مدد آپ کے تقویٰ، آپ کی صالحیت، آپ کے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سے اصل مدد آئے گی۔ ورنہ ایسا بھی ہوا کہ بعد ایک لڑائی غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلا تغنی عنکم شیئا، کہ تمہاری تعداد اتنی تھی کہ تمہیں اچھا لگ رہا تھا کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں غزوہ حنین کے موقع پر، لیکن وہاں پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی اور کافروں نے، دوسرے لوگوں نے آپ پر حملے کیے، مسلمانوں پہ حملے کیے اور ان کے پاؤں کھڑ گئے، حالت خراب ہو گئی۔ اللہ نے یاد دلایا کہ تمہیں تمہاری تعداد، یہ اس پر تمہیں ناز ہو گیا تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ تو اصل جو جنگوں کا ایک بنیادی یعنی سبق ہمارے اور آپ کے لیے ملتا ہے وہ یہ کہ مومن ہر حال میں اپنے رب پر توکل کر کے، اپنے رب پر یقین کر کے، اپنی ساری صلاحیتوں کو سمیٹ کر کے دین کے کام میں لگا رہتا ہے۔ تعداد کم ہو تھوڑی ہو یہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں آدمی آگے بڑھے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہاں، جذباتیت یا منمانا پن، اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھا، جیسے ہم اتنے سارے لوگ ہیں، چلو جنگ کرتے ہیں، چلو لڑائی کرتے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، ایسے ہی نہیں مدد آتی۔ یہ شرط ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے اندر صبر ہو اور تقویٰ۔ اب صبر کا معنی بہت وسیع ہے، تقویٰ کا معنی بہت وسیع ہے، وہ علماء بتائیں گے کہ کیسے آپ کو اس میں ڈٹا رہنا ہے۔ دیکھیے جب لوگوں کی حالت یہ ہے کہ صبر کا مادہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ تراویح نہیں پڑھ پاتے، یعنی اللہ کے سامنے صرف ایسے ہی کھڑا ہونا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے لوگوں کے اندر، اتنا صبر نہیں ہے کہ محارم سے بچ سکیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے محنت کر سکیں، تھک سکیں، اتنا صبر نہیں ہے کہ حلال حرام کی تمیز کر سکیں۔ صبر کا مادہ قوم سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا گھٹا ہوا ہے۔ تقویٰ کا یہ حال ہے کہ ابھی مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں آباد ہیں، عید کے بعد فوراً خالی، تقویٰ ایک دم زیرو، نہ کے برابر لوگوں کے اندر موجود۔ ایسی جماعت کو لے کر کے آپ اس کو بھڑکا کر کے، ان کو ورغلا کر کے کسی موقع پہ لا کے کھڑا کر دے، دشمنوں کے مقابلے میں کتنے دیر ٹک پائیں گے؟ وہ کتنے دیر ٹک پائیں گے؟ وہ تو لوگوں کو ایک طرح سے ہلاک کرنا ہے، لوگوں کو لے جا کر کے ہلاک کروانا ہے۔ اس لیے پہلی محنت اس پر کی جائے گی جس پہ اللہ کے نبی نے 13 سال محنت کی۔ پہلی محنت کس پر کی گئی؟ عقیدے پر، لوگوں کی فکر آخرت پر، آخرت کے تصور پر۔ جب اندر سے آدمی اسٹرانگ رہے گا تب لڑائی کر پائے گا، اور اندر سے کھوکھلا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک جنگوں کے سلسلے سے ایک بنیادی بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی جنگ بغیر علماء کی رہنمائی کے جائز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا پیارے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ تمہاری والدہ باحیات ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہاں۔ تو کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے۔ کیا کہا؟ ان کی خدمت کرو وہی تمہارا جہاد ہے۔ یا بعض روایتوں میں کہ پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ ان کی خدمت کرو وہی کیا تمہارا جہاد ہے۔ یا اس طرح کی اور بھی دوسری بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس میں بنیادی بات جو ہے سمجھانے کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر امیر کے اجازت کے، بغیر امیر کے گائیڈ لائن کے
آدمی جہاد میں بھی نہیں جا سکتا ہے. بھائی جہاد ایک بہت اچھا کام تھا نا, وہ صحابی تلوار اٹھاتے, نیزہ لیتے, ساری ہتھیار لے کے پہنچ جاتے جہاں جنگ جاری تھی. اللہ کے نبی سریے بھیجتے رہتے تھے, وہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جاتے رہتی تھی جہاد پہ, جنگوں کے اندر چلے جاتے وہ. لیکن اللہ کے نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے. اس کا کیا مطلب کہ یہ چیز بغیر اجازت, بغیر امیر کے رہنمائی میں جائز تو درست نہیں ہے. اس لیے پوری دنیا کا نقشہ دیکھ کر کے اگر کبھی کوئی کچھ لوگ, کچھ جماعت, کچھ افراد جنگ کا ذہن بناتے ہیں تو وہ علماء کی رہنمائی میں اگر نہیں ہے تو فتنہ ہے. وہ کیا ہے؟ فتنہ. وہ سمجھو کوئی سازش ہو رہی ہے, جس سازش کے نتیجے میں بعد میں بڑی تباہی آنے والی ہے. ہم اس پر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, لیکن میں اختصار سے صرف بتاؤں کہ جیسے نماز کا پورا طریقہ آپ کو علماء بتاتے ہیں, کتاب و سنت کے علماء جو قرآن حدیث کا علم ہے وہی بتاتے ہیں نا, ویسی نماز پڑھتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے, روزے کے مسائل کون بتاتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں. دین ہے نا یہ. حج آپ پہ حج کرنے جاتے ہیں, کس سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھیں گے. وضو کا طریقہ کس سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھیں گے. عقیقہ ہے, جنازہ ہے, پوری زندگی کے رہنمائی آپ کو کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں. علماء سے مراد کتاب و سنت کے علماء جن کو قرآن حدیث کا علم ہے. تو آپ بتائیں کہ جہاں پر آدمی کی جان چلی جائے گی یا وہ کسی کی جان لے لے گا, یعنی جنگ میں یہ تو ہوتا ہے, یا تو مر جائے گا یا کسی کو مار دے گا, تو وہاں سے متعلق علماء نہیں رہنمائی کریں گے تو کون کرے گا؟ کون رہنمائی کرے گا؟ کوئی سیاسی جماعت, کوئی پولیٹیکل پارٹی اٹھے گی اور وہ کچھ بھی نعرہ دے دے گی, مسلمانوں کی جذبات کا نعرہ دے کے, مسلمانوں کی مسائل کا نعرہ دے کے آپ وہاں بھاگ جاؤ گے, وہاں چلے جاؤ. ان کو دین کی زیادہ فکر ہے, ان کو مسلمانوں کی زیادہ فکر ہے, انہیں مسلمانوں کے حالات کا زیادہ علم ہے. یہ علماء کو رہے گا. تو دینی بھائیو, یہ ایک جنگوں کے نام پر ایک بڑا فتنہ کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ میں اپنے حساب سے کر لوں گا, یا یہ لوگ اپنے حساب سے جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلا جائے, پھر وہ اپنے لیے بھی تباہی لائے گا اور سارے لوگوں کے لیے تباہی لے کر کے آئے گا. جنگ کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق, اس کے بعد پھر خیبر, اور اس سے آگے پیچھے کہیں غزوہ حنین, پھر ایسے ہی فتح مکہ, ایسی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. لیکن کبھی بھی مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ ہم سامنے والوں کو مار کر کے ان کی جگہ زمین پر قابض ہو جائیں, ان کی پراپرٹی پر قابض ہو جائیں. کبھی نہیں مقصد رہا. اب دیکھیں مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو بے دخل کر دیتے, اب تو فتح ہو گئی نا. ایسا نہیں کیا, بہت سب کو معافی کا فرمانا, جاؤ معاف کیا, پچھلا جو بھی ہے سب معاف, سب کو معاف, سب اپنے اپنے گھر میں رہو, اپنی اپنی جگہ, اپنی جائیداد, سب کی ساری چیزیں رہی ہیں. کیونکہ دین کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں, جو غزوات ہوئے ہیں, ان کا مقصد کبھی بھی کچھ اور نہیں رہا ہے سوائے اعلاء کلمۃ اللہ, یعنی اللہ کا کلمہ جو لوگ اس کو قبول کریں, اس پر عمل کریں, اس دین پر رہ سکیں, یہی مقصد رہا ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں جنگوں کے کئی اسباب ہیں. اس میں ایک سبب یہ بھی رہا ہے, پچھلی بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جن کا مقصد رہا ہے اپنا دائرہ پھیلانا, اپنی سلطنت کا دائرہ پھیلانا, اپنے راج پاٹ کا دائرہ پھیلانا. صرف اسی لیے حملہ ہو جاتا تھا, کوئی دوسرا مقصد نہیں. یہ بہت اچھا شہر ہے, بہت اچھا ملک ہے, یہاں بہت اچھی معدنیات ہیں, وسائل ہیں, ذرائع ہیں مالداری کے, تو قبضہ کر لو, قبضہ کر لو. ان کی فوج کمزور ہے, ہم قابض آ جائیں گے, ہمارا ہو جائے گا سب کچھ, قابض ہو جائے, اس کے بعد جینے کھانے دیں ان کو. لیکن صرف اس پرپز سے بھی حملے کیے جاتے تھے, اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے. اسلام میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہوئی, ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہوئی. جب بعد میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور لوگوں کے عدل و انصاف, لوگوں کے اخلاق, برتاؤ, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, اس کا جب چرچا عام ہونے لگا, تو بہت ساری ایسی جگہوں سے خطوط آتے تھے مسلم حکمرانوں کے پاس میں کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں جو ہم پر بادشاہ ہے, یا جو حاکم ہے, یا جو ہم پہ حکومت کر رہا ہے, وہ ہم پر بڑا ظلم کر رہا ہے, ہم لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے, مطلب اس طرح سے ہم پر مسلط ہے, تو ہمیں سے چھٹکارا دلاؤ, ہمیں سے کیا کرو, چھٹکارا دلاؤ. انصاف کی آواز کے لیے لوگ بلاتے تھے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ دے دے تو ہمیں سے کیا مل جائے, چھٹکارا مل جائے. وہاں بھی اگر حملے ہوئے تو اس لیے نہیں حملے ہوئے کہ اس کے بعد وہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا, ہم اس کے مالک بن جائیں گے, اس لیے نہیں حملے ہوئے. بس اس بستی کو, اس علاقے کو, وہاں کے لوگوں کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی, اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی رہے. تو چونکہ
غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے کچھ تمہیدی اور بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھیں۔ ایک بات اور سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت جو غزوات ہوتے تھے، جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس میں کچھ موٹے موٹے اصول تھے جس کی پاسداری ہر کوئی کرتا تھا، ساری فوجیں کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی نے اس میں نئی مثالیں پیش کی، جیسے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی اپنی فوج کو بہت تاکید سے بات کہتے تھے کہ لاشوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے فوجی مارا گیا تو اس کے بعد اس کے ناک کاٹ لیے، کان کاٹ لیے، اس کی آنکھ نکال لی، اپنی درندگی دکھانے کے لیے، اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے لوگوں پر کہ ہم اتنے خطرناک ہیں۔ سر قلم کر لیا، سر اٹھا لیا، اس کو کھوپڑی مطلب ایسے بلند کر کے اس طرح دکھایا، اور اس طرح سے حرکتیں کیا کرتے تھے، لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے تھے۔ اگر لڑائی کے دوران کوئی بچہ بھی سامنے اس کو بھی مار دیتے تھے، عورتیں آ گئی تو ان کو بھی مار ڈالے۔ ہماری نظروں سے کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ آج دیکھیں ہم غزہ فلسطین کی حالت کیا ہے، کون سا انسانیت نمازی لوگ ہیں، انسانیت کی بات کریں، ان کی کیا حیثیت ہے کہ انسانیت کی بات کریں؟ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے 5-5 6 سال کے بچوں کی جس طرح ویڈیو آتی سامنے، بلکتے، روتے، سسکتے، تو یہ کیا انسانیت جانے؟ ان کو بھی مار دیتے ہیں، عورتوں کو مار دیتے ہیں، بزرگوں کو مار دیتے ہیں، کیا تمیز ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان مسلمانوں کو اسلام پر لگا کر کے کہ ان کے یہاں درندگی ہے یا ان کے یہاں ایسا ویسا ہے، یہ خود ہی دلیل فراہم کر رہے ہیں کہ یہ کتنے درندے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آج کہ کس طرح اللہ کے نبی باقاعدہ اپنی پوری فوج کو تعلیم دیتے تھے، کسی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہیں کرنا۔ پھر بچا کون؟ صرف وہ نوجوان جو جنگ کرنے لڑے ہیں، جن کو اگر تم نہیں مارو گے تو تمہیں مار دیں گے، انہی سے ہوئی نا جنگ۔ ایسا موقع آیا کہ خاتون لڑ رہی ہے، اور جب صحابہ کرام میں سے کسی کو پتہ چلا کہ تو عورت ہے تو اپنی تلوار روک لی کہ میں اس کو کیسے ماروں، میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں، ایسے قیدیوں کے سلسلے میں جو قیدی ہو کر کے آتے تھے، دوسرے قومیں جانوروں جیسا سلوک کرتی تھی قیدیوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی مقصد یہ رہتا تھا کہ ان کی دلجوئی ہو اور یہ اسلام میں آ جائے، مسلمان بن جائے، امن و سلامتی والی زندگی گزارے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ بات آئی تھی غزوہ بدر کے سارے قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کہا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ اگر کوئی سونا چاہے تو سو جائے۔ یہ مقصد نہیں کہ ان کو تڑپایا جائے، تڑپانا مقصد نہیں تھا۔ بعد میں انہیں کتنے سارے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے معاف کیا تمہیں، کچھ معمولی کسی سے ہدیہ تحفہ لے کر کے انہیں ایسے چھوڑ دیا، فدیہ لے کے ان کو ایسے چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے جنگوں کے اندر اتنے ساری جنگیں مسلمانوں کی دوسروں سے ہوئی ہیں، لیکن ان کی جب مجموعی تعداد نکالو، مجموعی تعداد بہت تھوڑی، جس سے کئی گنا ایک ایک جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ساری جنگوں میں ملا کر کے اتنے لوگ نہیں مارے گے، دونوں طرف سے، نہیں مسلمان بھی غیر مسلم بھی، دونوں ملا کر کے اتنے لوگ نہیں مرے جتنا آج کے زمانے میں ایک دن کے اندر مار دیے جاتے ہیں۔ دینی بھائیو، یہ اسلامی جنگوں کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ کانسیپٹ بہت کلیئر رہنا چاہیے۔ مقصد جان لینا، ملکیتیں حاصل کرنا، پراپرٹی بڑھانا، یہ کبھی نہیں رہا۔ بدر آپ دیکھیں، بدر ہونے کی وجہ کیا بنی کہ مسلمانوں کی اس بات کی خبر ملی کہ مکہ والے تیاری کر رہے ہیں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا کہ وہ ہتھیاروں بھرا وہ قافلہ جو اگر مکہ پہنچ گیا تو مکہ جانے کے بعد پھر وہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے آئیں گے، اس قافلے ہی کو اپنی گرفت میں لے لیا جائے تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، جنگ کی نوبت اس کے بچاؤ کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مکہ والوں میں کئی لوگ مارے گئے، وہ لوگ مکہ چلے گئے، کچھ دن گزر گیا تو ان کے اندر انتقامی جذبہ کہ ہم بدلہ لیں گے یہ پروان چڑھنے لگا، آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا، اور جن کے گھر کے افراد مارے گئے تھے ان کو لوگ ورغلانے لگے کہ تم لوگ ایسے کیسے بیٹھ سکتے ہو، اپنے بیٹے کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لوگے،
اس طرح باتیں ہونے لگیں۔ ان میں کچھ شعراء تھے جو اشعار بنا بنا کے لوگوں کو بھڑکانے لگے۔ کئی عورتیں تھیں جو بھڑکانے لگی کہ نہیں ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ صرف ایک سال کے اندر انہوں نے تیاری کی، اور اس کے بعد غزوہ احد کی لڑائی کے لیے وہ نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں تھی، اور ادھر اس طرف یہ سب کے سب تیاری کر رہے تھے، بہت زور و شور میں تیاری کر رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی ہندہ، یہ ایک ایک گھر میں جا کر کے لوگوں کو بہکا کر کے بھڑکا کر کے تیار کرتی تھی کہ جانا ہے تمہیں۔ غزوہ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بالکل جوش اور یعنی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اندر غم و غصہ اس نے بھر دیا سارے لوگوں کے دل۔ اور وہ بھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس کا دانت ہی توڑ دو، وہ بھی لگ گیا بہکانے کے لیے کہ نہیں ہم پھر سے لڑیں گے غزوہ احد کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر یہ لوگ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تب تک بہت تاخیر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کئی رائے آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ مدینے سے باہر نکل کر کے جیسے بدر کے موقع پر ہم نے لڑائی کی تھی ایسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ نہیں، ہم اگر مدینے سے باہر نکل جائیں گے تو ممکن ہے کہ مدینے کے اندر جو ہمارے گھر کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں یہودیوں سے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو ہم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ مدینے میں دیواروں کے پیچھے چھپ کر کے تیروں کے ذریعے جو بھی جنگی تدابیر ہوتی ہیں اس کو اپناتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ الگ الگ رائے آ رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر کے ہم لڑائی کریں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کہا نہیں، باہر ہی مناسب رہے گا، اور پھر اسی رائے پر عمل کیا گیا۔ 1000 کی تعداد میں لوگ نکلے، تب تک مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، 1000 ہو گئے۔ 1000 نکلے، غزوے جہاں احد کی جہاں لڑائی ہونی تھی وہاں سے کچھ پہلے ہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ تم لوگوں نے میری رائے نہیں مانی ہے، میں اپنے لوگوں کو نہیں لے جاؤں گا، اور 300 لوگوں کو لے کے ریٹرن آ گیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 300۔ تو گویا 1000 میں سے 300 چلے، کتنے بچ گئے؟ پھر 700 بچ گئے، اور پھر واپس وہاں مسلمانوں کو احد کے میدان میں لڑائی کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدابیر میں ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ معائنہ کیا پورے علاقے کا جہاں سے جنگ ہو رہی تھی، تو ایک پہاڑی ایسی تھی کہ جس کے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ ایسی جگہ واقع تھی، نقشہ ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہم سامنے تو لڑ رہے ہیں لیکن فوج سے کچھ لوگ نکل کے پیچھے سے اگر آ جاتے ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیں گے وہ، اگر وہ پیچھے سے آتے ہیں تو اچانک ہمارے پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، اس بات کا امکان تھا۔ تو 50 تیر انداز کو اللہ کے نبی نے، جو تیر چلانے والے ماہر تھے، اللہ کے نبی نے اس پہاڑی پر وہاں انہیں کھڑا کر دیا، اور انہیں کہا کہ تمہیں چاہے نیچے کچھ بھی ہو رہا ہو، چاہے ہم جیت رہے ہوں چاہے ہم ہار رہے ہوں، جنگ کا انجام جو بھی ہو تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں یہاں ڈٹے رہنا ہے جب تک میری اجازت نہیں ہے، تب تک تمہیں وہیں رہنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، اور جنگ کے اندر پہلے وہ لوگ جن کے گھر کے لوگ مارے گئے تھے غزوہ بدر کے اندر، مکہ والوں کے، ان کے گھر کے لوگ آئے، ادھر سے بھی مسلمانوں میں جو اللہ کے نبی نے جن کو مناسب سمجھا ان کو آگے بھیجا۔ اس طرح جنگ پہلے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ پھر بالکل رنگ پڑ گیا اور زوردار جنگ شروع ہوئی۔ ہندہ نے ایک آدمی کو، ایک وحشی حبشہ کا غلام تھا، وحشی اس کو کہتے تھے، تو اس سے ایک شرط لگائی تھی کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ غلامی بہن کا ایک بوجھ ہے، غلام آدمی اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کر سکتا، تو آزادی مل جانا بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو وہ اس کو جنگ جیتے ہارے، کون مارا جا رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ مجھے کہیں حمزہ نظر آ جائے، میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دوں، اور اسی وہ طاق میں لگا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دور سے وہ نیزہ پھینک کے مارتے ہیں، وہ بہت خاص انداز میں حبشہ والے نیزہ چلاتے تھے، یعنی وہ کوئی ٹرک تھی کہ کس طرح سے اس کو مارا جائے
اور اتنی اسپیڈ میں وہ چیز لگتی ہے کہ بالکل آر پار ہو جاتا ہے، جیسے بندوق کی گولی لگے. تو اس انداز میں اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور وہ نیزہ آ کر کے ان کے ناف کے نیچے لگا اور باہر نکل گیا. وہ لڑکھڑا گئے، انہوں نے چاہا کہ پھر حملہ کریں، لیکن پھر وہ بس کی بات نہ رہی، وہ گر پڑے. پھر اس کے بعد اس نے ان کا کام یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، آپ کا چہرہ ملتا جلتا تھا. اچھا، ادھر جو لوگ وہاں پہاڑی پر تھے ان سے خطا یہ ہوئی کہ شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد مسلمانوں کی فتح دکھنے لگی کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں. اللہ کی مدد تھی، مسلمان غالب آ رہے تھے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو غلبہ ہو ہی گیا ہے، اور وہی جس بات کا اندیشہ اللہ کے نبی نے ظاہر کیا تھا شروع میں، جو تعلیم دی تھی کہ چاہے جو بھی ہو تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس میں وہ کمزور پڑنے لگے. اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جیتیں گے، اس کے بعد یہاں سے اترنا، تو جیت تو دیکھ رہے ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے صاف طور پہ جب کہہ دیا کہ تم کسی بھی حال میں نہیں ہٹنا تو ہمیں نہیں ہٹنا ہے. اب صحابہ کرام میں جب دو رائے بن گئی تو کچھ اس میں سے جانے لگے، چلو ہم چلتے ہیں. پھر بھی کچھ صحابہ کرام تقریباً 10 لوگ وہاں ڈٹے ہوئے کہ نہیں، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی یا وہاں تھوڑے سے لوگ ہی بچے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے گئے اور اسی جگہ سے انہوں نے حملہ کر دیا. جب تک طاقت تھی ان 10 لوگوں نے مقابلہ کیا، لیکن بہر کے وہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. اور پھر وہاں سے آ کر کے حملہ کیا. اب ادھر مسلمانوں کی فوج ادھر بھی مقابلہ کر رہی ہے، اور اچانک پیچھے سے تیر لگنا شروع ہو گیا، تلواریں لگنے لگی، نیزے لگنے لگے. تو بوکھلا گئے، ایک دم بوکھلا گئے کہ کون ہے پیچھے. اچھا، اس میں کسی کے پاس خود ہے، خود ایسے ہیلمٹ کے جیسا ہوتا تھا تو وہ پہنے رہتے تھے تاکہ چہرے پہ نہ لگے، تو وہ دکھتا بھی نہیں تھا کہ ہے کون. اس میں ایسا بھی ہوا کہ بعض مسلمانوں ہی کو مار دیا، نہ سمجھی میں کہ مسلمان ہے، پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، پیچھے اپنے ہی لوگ تھے لیکن ان کے پیچھے غیر مسلم آ گئے. پھر اس کے بعد وہ جب اور آگے بڑھتے گئے تو صفوں کے بیچ کو گھس گئے. یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ یہ اپنا آدمی ہے، یہ دشمن ہے. جب تک سنبھلتے پہچانتے تب تک یا تو مار دیے جاتے اور یا پھر اس کا مقابلہ کرتے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، جموں کے اندر یہ چیز عام بات ہے. لیکن بیٹھ کے مسلمانوں کو زبردست نقصان اس لیے ہوا کہ ان کو دو طرف سے حملہ ہونے لگا. ایک طرف سے تو حملہ ہو ہی رہا تھا، پیچھے سے بھی حملہ ہونے لگا. اب اس بیچ میں ایسی بوکھلاہٹ ہوئی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھگدڑ بھی مچ گئی، لوگ ادھر ادھر جانے لگے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے لوگ ایک دم بےتاب ہیں کہ پہلے ان کو کسی حساب سے ختم کر دیا جائے. اس کے لیے بہت کوشش کر رہے، دور سے قریب سے جہاں سے بھی موقع ملتا تیر مارتے. اچھا، تیر یہ اس وقت کی جنگوں میں وہی حیثیت ہے جیسے آج سمجھ لو بندوق کی حیثیت ہے، کیونکہ تلوار تو قریب آ کے ہی آدمی حملہ کر سکتا ہے، نیزہ بھی کچھ دوری سے مار سکتا ہے، لیکن تیر بہت دور سے مارا جا سکتا ہے. تیر سے جو مارتے تھے جس یعنی کوالٹی کا وہ رہتا تھا تیر کمان، تو اس میں کافی دور سے بھی مارا جا سکتا تھا، جیسے کوئی شوٹ کر دے. تو تیروں سے حملہ ہونے لگا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب پیارے نبی کی حفاظت کے لیے ان کو مکمل اپنے سے ڈھانپنا پڑے گا. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنے آڑ میں لے گئے کہ جتنے تیر آئیں گے سب میرے پیٹھ پہ لگے، اور کھاتے گئے تیر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہونے دے. پیارے نبی بیچ میں چاہا کہ میں تھوڑا سا ان کے بغل سے جھانک کر دیکھوں میدان کا منظر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. جیسے اللہ کے نبی نے جھانکنا چاہا تو ایک کوئی چیز آ کر کے یا تیر یا نیزہ کچھ لگ کر کے اللہ کے نبی کے دانت پر لگ گیا اور دانت ٹوٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا. پھر جو کھود اللہ کے نبی نے پہن رکھی تھی اس کی کڑی لگ گئی، وہ لوہے کا رہتا ہے، وہ بھی لگ گیا، پیشانی پہ لگ گیا اور چوٹ آ گئی چہرے پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو مصعب بن عمیر کا چہرہ پیارے نبی سے کافی ملتا جلتا تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ محمد مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر جب پھیلنے لگی تو کافروں کے حوصلے بلند ہونے لگے، مار دیے گئے ان کے حوصلے بلند. اور مسلمان اپنی جان کی کس کو پرواہ تھی،
لیکن یہ سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے، ان کے مانو ان کے جسم میں خون ہی نہیں رہ گیا. وہ لڑائی بھڑائی کیا کرتے، بالکل ایسا لگتا کہ پورا بدن کا خون خشک ہو گیا، طاقت ہی ختم ہو گئی. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر پھر سے عام ہوئی کہ نہیں، اللہ کے نبی صحیح سلامت ہے. اسی کو قرآن نے کہا غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، کہ آپ لوگوں کو غم پر غم دیے گئے. غم پر غم کیا مطلب؟ غم پر غم، پہلے ایک غم تو یہ تھا کہ دیکھ رہے تھے کہ افراتفری کیسے مارے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا غم کیا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ اتنا بڑا غم تھا کہ پہلا والا غم کیا ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. پھر جب یہ بڑا والا غم ختم ہوا کہ نہیں وہ باحیات ہیں، تو جو پہلے والا غم پہلے ختم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، تو ایک پھر سے ایک نیا جوش پیدا ہو گیا مسلمانوں میں کہ نہیں اللہ کے نبی باحیات. یہ سن کر کے ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور پھر سے ایک جوش پیدا ہو گیا. اس کے بعد بھی جم کر کے مقابلہ کیا، جو جہاں تھا وہیں سنبھل گیا تو جم کر کے مقابلہ. یعنی یہ خوشی کہ اللہ کے نبی باحیات ہے تو اب چاہے میری جان چلی جائے، جم کر کے لڑائی کی. یہاں تک کہ پھر وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے. ابو سفیان سارے لوگوں کو لے کے بھاگنے لگے. جب لوگ بھاگ کر گئے کچھ دور جب چلے گئے تو یہ سوچنے لگے کہ یہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، مسلمان جیتے کہ ہم لوگ جیتے. آپس میں الوی ان کے بھی کمانڈر، ان کے بھی لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا. ٹھیک ہے ہم نے مسلمانوں کو مار دیا، مسلمانوں میں سے کئی ایک مارے گئے، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے کیا اس کو فتح کہہ سکتے ہیں کہ ہم فتح ہو گئے؟ ہم بھاگ رہے ہیں تو ہم فتح یاب تو نہیں ہوئے. پھر سے جمع ہوئے سب، کہا نہیں ایسے نہیں جانا ہے مکہ، پلٹ کے پھر سے چلتے ہیں اور نیست و نابود کر کے جاؤ. ہم جا کے بتائیں گے کیا لوگوں کو کہ ہم بھاگ کر کے آ گئے ہیں یا کچھ لوگوں کو مار کے آ گئے. جنگ جیت کے نہیں آ گئے. جیسے مسلمان غزوہ بدر جیت کر گئے تھے، ان کو اس کا فائدہ ہوا، سارے قبیلے کے لوگ متوجہ ہوئے، ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو بھاگ لیے تو آپ کو اندازہ تھا کہ ممکن ہے پلٹ کر کے آئیں. جب یہ اس پر جب توجہ جائے گی تو پلٹ کے آ بھی سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ سے اور کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ان کا پیچھا کریں گے. زخموں سے چور اپنوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں. 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. لیکن اس وقت تقاضا یہ تھا کہ پہلے دشمن کو زیر کیا جائے. سب تیار کہ ٹھیک ہے ہم پھر سے جیسے بھی جو بھائی حالت ہے ہم پھر سے جنگ لڑیں گے اور چلیں گے ان کے بعد. اس کے بعد جب ایک آدمی جو در حقیقت مسلمانوں کے تئیں ہمدرد تھا، اس نے یہ دیکھا سب پورا تو وہ سر پر بھاگ کے گیا. اس نے ابو سفیان ان کے لشکر کو بتایا پہلے وہاں سے خبر آئی تھی کہ ایسا ایسا وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے. یہ آدمی جب بھاگ کے گیا تیز رفتار گھوڑے سے اور اس نے بتایا کہ محمد اور کے ساتھی آ رہے ہیں آپ لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے، تب ان کے حوصلے ٹوٹے کہ وہ کیسے لوگ ہیں اتنے لوگوں کو مارنے کے باوجود بھی وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. تو پھر ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں بھاگ لو بھائی اب چلے جاؤ ایسا ویسا، اور پھر بھاگ گئے. اس طرح سے غزوہ احد کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. البتہ اس میں ایک سبق والی بات یہ تھی کہ جہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں نقصان اٹھانا پڑے گا. اب دیکھیں صحابہ کرام اسے مقدس جماعت ایک غلط فہمی بالارادہ بالقصد نہیں کہہ سکتے صحابہ کو کہ انہوں نے مخالفت کی نیت سے مخالفت کی تھی. ایک اندازہ کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا تو یہ تھا، انہوں نے ایک غلط ڈیسیزن لے لیا اور پورے جنگ کا نقشہ بدل گیا. جتنے لوگ مارے گئے، جتنے لوگ شہید ہوئے اور جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا سبب کیا بنا؟ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی. اس کی وجہ سے پورا جنگ کا نقشہ بدل گیا. اب مسئلہ پیش آیا کہ 70 سے زائد صحابہ کرام سامنے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ان کو دفن کرنے کا. یہاں 2 جنازہ بھی اگر دن میں ہو جائے نا قبرستان میں تو پورا دن آدمی کچھ دوسرا کام نہیں کر پائے گا. 70 لاشیں ہیں، کیسے دفن کریں گے؟ اس وقت جیسے بھی وغیرہ بھی نہیں تھا، اور جو قبر کھودنے والے ہیں وہ خود ہی زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ سے چور ہیں. ان میں کتنے کو اپنے لوگ تھے. اس بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، جیسے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آئی تو ان کے بیٹے سے اللہ کے نبی نے کہا، زبیر سے کہا کہ پھوپھی کو حمزہ کی لاش مت دیکھنے دینا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مت دیکھنے دینا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ان کو چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا اور بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس موقع پر ہندا نے کلیجہ نکال کر کے چبا لیا تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، ایسا مشہور ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا واقعی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، بلکہ لیکن لاش کے ساتھ بے حرمتی ہوئی تھی، مسئلہ کر دیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا کہ دیکھنے مت دینا۔ لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی بہادر اور ہمتی خاتون تھی، انہوں نے کہا نہیں میں دیکھوں گی، پھر اجازت مانگی اور دیکھی بھی۔ انہوں نے ہی ایک دوسرے موقع پر غالباً غزوہ خندق کے موقع پر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کو جمع کر دیا تھا محفوظ کرنے کے لیے کہ تم سب یہی رہنا، اور یہودیوں سے خطرہ تھا، یہودیوں سے کہ یہودی کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ہوا، دو لوگ اس نیت سے کہ ہم عورتوں میں چلے جاتے ہیں، عورتوں میں جا کر کے ہم عورتوں کو قتل کریں گے تو مدینہ کے اندر سے اس طرح مسلمان ڈسٹرب ہو جائیں گے، باہر سے تو غزوہ خندق کے موقع پر مکہ والے آئے ہی تھے، اپنے ساتھ کئی قبیلے لے کر کے آئے تھے، تو جب اس میں سے ایک آدمی دیوار پھاند کر اندر گیا، جھٹ سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کا سر کاٹا اور باہر پھینک دیا، اس کا سر، جو اس کا سر باہر آ کے گرا تو دوسرا ایسے بھاگ گیا۔ اندر پتہ نہیں کون ہے، کتنے لوگ ہیں، شاید مرد بھی ہوں، وہ ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ انہوں نے بروقت فیصلہ لیا، اس آدمی کو اگر ابھی نہیں مارا گیا تو یہ جرأت اور ہمت پیدا کرے گا دوسروں میں۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ کودا، انہوں نے حملہ کیا، اور یہ نہیں کہ کس لیے آئے ہو، کیسے کیا آئے، اس کے آنے کا انداز ہی، اندر آنے کا انداز ہی تھا غلط، انہوں نے سیدھا سر قلم کر دیا اور اس کا سر اٹھا کر دیوار کے باہر پھینک دیا۔ تو اس سے پھر یہودیوں کی جو نیت تھی وہ وہیں پر ٹھپ پڑ گئی کہ یہ تو اندر اللہ بہتر جانے عورتوں کے ساتھ ہو سکتا کچھ مرد حضرات بھی رہے ہوں اندر، تو وہ راز رہ گیا، اور اس طرح سے تو یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور بھی ایک خاتون کا ذکر آتا کہ وہ آئی تو جب میدان میں جب آنے لگی تو کسی نے کہا کہ ارے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، پھر اور آگے آئے تو کہا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اور آگے آئے تو کہا آپ کے والد کو شہید کر دیا، اور وہ ہر بار یہ پوچھتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، یہاں تک کہ 4 لوگوں کے شہادت کی انہیں خبر دی گئی، ان کی انہوں کو کوئی پرواہ نہیں کی، جب سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات کا الحمدللہ، یعنی پیارے نبی باحیات ہیں، پیارے نبی محفوظ ہیں، تو باقی سب غم ہلکا ہے، اتنی محبت ہوا کرتی، اپنی جان سے زیادہ محبت، اس کا عملی نمونہ ہے صحابہ کرام صحابیات۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کہ تیر کہیں لگ نہ جائے پیارے نبی کو، اس لیے ایسے اپنے آغوش ملی ہوئے، سارے تیر کھا رہے ہیں، سارے تیر کھا رہے ہیں، کیا وہ مطلب تیر کھانا کوئی آسان بات ہے، جان دے رہے ہیں، اور کیا، اسی کو تو بولتے جان دینا۔ کتنے سارے صحابہ کرام اس طرح سے مثالیں انہوں نے پیش، اپنا چلے جائیں، اپنے چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیف رہنا چاہیے، اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ تھی۔ غیر ہے اس طرح غزوہ احد ہوئی، اس میں بہت سارے اور بھی دوسرے واقعات ہیں لیکن اس کا ذکر آ نہیں پائے گا۔ ایسے ہی اس سے پہلے غزوہ احد سے پہلے اور غزوہ بدر کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ غزوہ بدر سے واپس آئے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی نے نکاح کروایا، کئی رشتے آ رہے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کوئی مناسب رشتہ، اور آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر علی پیغام بھیجیں گے تو علی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، جائز بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تربیت کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شجاعت، بہادری، دیانتداری، قوت فیصلہ، علم، ساری چیز آپ کے سامنے ہے، تو جب جیسے علی نے پیغام بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے منظور کر لیا، مانو وہ درخواست دینے سے پہلے ہی قبول تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا ہے، لیکن پہلے پوچھا کہ تم مہر میں کیا دو گے، تو علی نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو میں مہر میں دوں گا کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہارے پاس ایک زیرہ ہے، جو زیرہ تم نے بدر میں ملی تھی، زیرہ جنگ پہ جانے سے پہلے جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے ایسی وہ چیز ہوتی تھی لوہے کی، تو وہ کہا کہ وہ کہاں ہے، وہ بتایا کہ وہ، تو اس کو کہا کہ وہی اس میں رکھ دو، یا اس کو فروخت کروایا، بچوایا، اس کا شاید کچھ بنا، اور اس طرح سے وہی مطلب اسی کے ذریعے اس کی مہر طے کی گئی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
نکاح ہو گیا۔ یہاں ایک چیز اور دیکھیں، رشتہ سمجھیں آپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کون ہیں؟ چچا ہے۔ تو یعنی یہ چچا زاد کون ہوئے؟ بھائی نا۔ تو فاطمہ علی کی کون لگتی ہے؟ ہاں، بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ اپنے یہاں ایسا کوئی رشتہ کرنا چاہے تو بے عزت ہو جائے گا، وہ بے عزت ہو جائے گا، اس لیے کہ دیکھو بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بھائی سگا بھائی ہی ہوتا ہے، سگا بھائی ہی بھائی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ سب کیا ہے؟ وہ غیر محرم ہوتے ہیں، یعنی چچا کے بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ سب ان سے نکاح جائز ہے، ان سے نکاح جائز ہے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیے، یہ سوچنا کہ تو چچا کا بھائی ہے، یہ تو خالہ کا بھائی ہے، یہ تو ماما کا بیٹا ہے، ماما زاد بھائی ہے، یہ سب فضول بات ہے۔ ان سب سے کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے۔ نکاح جائز ہے اور نکاح ہوا بھی ہے، جیسے کہ یہی علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اور وہاں کوئی عیب بھی نہیں مانا جاتا تھا اس کو۔ بہرکیف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گزر بسر کے لیے، گھر کے اندر آسانی کے لیے چکی اور ایک مشکیزہ اور تکیہ، اس طرح کی کچھ چیزیں دی۔ اس چیز کو دلیل بنا کے کچھ لوگ جہیز والی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا کیا تھا؟ جہیز دیا تھا۔ حالانکہ جہیز کے مسئلے میں بہت غیر جذباتی ہو کے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ خالی جہیز والی بات ہی نہیں، ایسے بھی عام حالت میں بھی بغیر دل کی رضا کے کسی کا 1 روپیہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ آدمی کا دل دبا کر کے کسی سے کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، نہ لینا چاہیے، نہ مطالبہ کرنا چاہیے، سب حرام ہے۔ سامنے والے کا دل نہیں ہے اور آپ اس پہ زبردستی کر رہے ہو تو یہ چیز جائز و درست نہیں۔ باقی گفٹ دینا، تحفہ تحائف دینا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ تو اسلام کی اہم تعلیم ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ اسی قبیل کا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پیارے نبی کے سامنے، ان کے پاس کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، یعنی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب ان کی نئی فیملی، ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو چیزیں دیں وہ بطور تعاون تھا۔ اسی جذبے سے اگر آج بھی کوئی دیتا لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ سنیں اس مسئلے میں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ایک بہت بہترین نوجوان آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک نوجوان دکھ رہا ہے، آپ اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن واقعی مالی نائی سے بیچارہ پریشان ہے، غریب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اچھا داماد نہیں ملے گا، اس لیے اگر آپ اس سے بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں گھر دے دیتا ہوں اور تم رہو، تو اس میں دینے لینے میں کوئی حرج بات نہیں، اس میں زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے دل میں یہ شرط رہے کہ میں تبھی کروں گا جب ایسا ایسا رہے گا، اور وہ اسی ذہنیت کا ہو تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ گنہگار اس معنی میں کہ وہ ایک ایسی چیز کو رواج دینا چاہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نکاح میں پریشانیاں بڑھیں گی، دقتیں بڑھیں گی، اور پھر یہ ایک طرح کا لین دین والی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس قبیل کا ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ بہت بہترین نوجوان ہے، بہت بہترین لڑکا ہے، میری بیٹی کے لیے مناسب، لیکن اس کی مالی حالت ویسی نہیں ہے جیسے بعض حضرات پیشکش کرتے نہیں ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری چیزیں دی تھی وہ اسی قبیل کی تھی، اسی قبیل کی تھی۔ بہت کبھی ایک ضمن ایک بات آئی تو اس میں اصلاح کے طور پہ یہ بات میں نے کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مدینے کے اندر بھی یہودیوں کا خطرہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ 3 بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ در پردہ اندر سے مکہ والوں سے سانٹھ گانٹھ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ طاقت مٹ جائے، ختم ہو جائے، مسلمان مٹ جائے، لیکن معاہدے کے تحت کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ معاہدہ اللہ کے نبی نے شروع میں کر لیا تھا کہ مدینے کے ہم سب سٹیزن ہیں اور مدینے پر اگر حملہ ہوتا تو ہم سب کو مل کر کے دفاع کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے مار دیا جاتا ہے تو اس کی جو قیمت ادا کی جائے گی وہ بھی ہم سب مل کر کے دیں گے۔ اس طرح کا معاہدہ تھا آپس میں۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ، بڑا قبیلہ، اس کے ایک نوجوان نے مسلمانوں کی ایک عورت کو چھیڑ لیا
مسلمانوں کی ایک عورت کو چھیڑ دیا. وہ دودھ لینے گئی ہوئی تھی دکان سے, تو اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو چھیڑ دیا. یہ دیکھ کر کے اور اس کی وہ جرأت اور ہمت دیکھ کر کے ایک نوجوان مسلمان برداشت نہیں کر پایا اور اس نے اس کو مار دیا. کیا کر دیا؟ مار دیا. اب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی, ان لوگوں کے پاس بھی پہنچی, تو اس کا اصول یہی تھا کہ اس کی دیت ادا کر دی جائے. اس کا 100 اونٹ جو ہوتا ہے سب مل کر کے آپس میں اس کو دے دیں, اس کے گھر والوں کو راضی کر لیں اس کے لیے. لیکن بنو قینقاع کے لوگ اندر سے ہی نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے در پردہ پھر شرارتیں شروع کی اور بہت میٹنگیں کی اور یہ چاہا کہ ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی کہ یہ اندر سے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کی جب شرارت بڑھنے لگی انہوں نے لڑائی بھڑائی کا بھی پورا وہ تیاری کر لی, تو ان کا محاصرہ کر لیا گیا, ان کو گھیر لیا گیا, یا ان کو پیغام پہلے بھیجا گیا کہ اس طرح سے نہ کرو تم, مطلب یہ حرکت تمہاری درست نہیں ہے, اس طرح سے جاؤ گے تمہارا ہی نقصان ہے. سمجھایا گیا, کئی مرتبہ سمجھایا گیا, لیکن بات نہیں بڑی. ان کے اپنی طاقت تھی, اسی طاقت کے نشے میں یہ چور تھے. بالکل چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے, ایسا ویسا ہو جائے گا. لیکن جب مسلمانوں نے ہمت ٹھان لی اور یہ کہا کہ اگر ٹھیک ہے تم لڑائی کا ماحول بنا رہے تو لڑائی سے, جب یہ دیکھا تو پھر ان کے ارادے پھر سرد پڑے, اور پھر انہوں نے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی پیشکش کی کہ نہیں ہم صلح چاہتے ہیں, اور پھر ایسی بات کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں, اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں, تم سے ہم معمول نہیں ہیں, تمہاری حرکتوں سے معمول نہیں ہے, تم کبھی کچھ بھی کر سکتے ہو. تم نے ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا. بھائی غیرت کی بات ہے, ایک آدمی نہیں برداشت کر پایا, اس نے اس کے سامنے کسی کو چھیڑا, اس نے کسی کو کہا, تو انڈیویجول مسئلہ رکھو نا, اس مسئلے کو کیا رکھو, انڈیویجول مسئلہ رکھو. اس نے مارا, اس نے مارا, اس میں کیا بھرپائی کر سکتے کرو, میٹر نہیں ختم کر لو. پوری قوم کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو, سارے لوگوں کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو یہ ان کی شرارت تھی. اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مارے جائیں گے. تو یہ ان کی جو چال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا. پھر ایسے بنو نذیر کے ساتھ بھی ایسی مسئلہ ہوا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ایک کام سے گئے, اور اس وقت بھی ایسی کوئی مسئلہ تھا, اور بیٹھ کے نیچے بات کر رہے تھے. اوپر سے یہ لوگ ایک بڑا پتھر لے کر کے اللہ کے نبی کے سر پر گرانے کی تیاری کر رہے تھے کہ سر پہ گرا دیں گے, اسی کے نیچے دب جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے فوراً اطلاع کر دی, بتا دیا گیا کہ ایسا. اللہ کے نبی جھٹ سے اٹھے, وہاں سے چلے آئے, اور اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی تو یہ ہوا کہ نہیں, یہ بھی اس لائق نہیں کہ یہاں پر یہ رہے. اور پھر بنو نذیر, اور اس کے علاوہ بھی یہ تو ایسی ذکر آئے تو 2-4 باتیں آ گئیں. ان کی طرف سے اور منافقوں کی طرف سے لگاتار شرارتیں ہوتے رہتی تھیں, کنٹینیو ہوتے رہتی تھیں. یہاں تک کہ ایک آدمی تھا کعب بن اشرف نام کا, وہ اتنا بڑا سردرد بن گیا تھا, وہ اشعار لکھتا تھا. اس اشعار میں وہ مسلمانوں کی بچیوں کا نام لکھتا تھا اور عشق اور معاشقے والے اشعار کہتا تھا. یہ اس کی حکومت بہت اونچے گھرانے کا تھا, مالدار تھا, طاقتور تھا, تو غریب مسلمانوں کو یا کمزور مسلمانوں کو چھیڑ دے, اس طرح سے کہتا تھا. اتنا سردرد بن گیا تھا لوگوں کے اندر بے چینی اور بے رغبتی پھیلانے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ من لکعب بن اشرف, کون ہے جو کعب بن اشرف کو سبق سکھائے. ایک صحابی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ اجازت دیں, لیکن مجھے یہ کام کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا بات کرنی پڑے گی, باتیں بنانی پڑے گی. تو گئے, وہ کعب بن اشرف سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے موقع پر چندہ مانگتے رہتے ہیں. اس کے مزاج کے حساب سے بات کی, جیسا اس کا مزاج تھا. جیسے وہ کعب بن اشرف اللہ کے نبی سے بغض رکھتا تھا, تو اس کے مائنڈ جیسا اس کا مائنڈ تھا اس کے حساب سے بات کی. کیا ہے مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ دینا ہے, تو آپ کیا کرو, ہمیں کچھ رقم دے دو. وہ لوگ دیتے بھی تھے, سود بیاج پہ پیسہ دیتے تھے, تو کہا ہمیں کچھ رقم دے دو, قرض کے طور پہ دو. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ گروی رکھ دو. تو کہا گروی رکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو کہا کہ اپنے بچوں کو گروی رکھ دو. اور یہ ایسے تھے, یہ جب سود اور یہ جب پیسہ دیتے تھے تو گروی میں بچوں کو بھی رکھ لیتے تھے, بسا اوقات عورتوں کو بھی رکھ لیتے تھے گروی میں. تو صحابہ رسول نے کہا کہ بچوں کو رکھ دوں, پھر بچے بعد میں بڑے ہوں تو بچوں کو چڑھائے لوگ, یعنی تیرے باپ نے تو تجھے گروی رکھ دیا تھا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہا تو کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو. خون تو بہت کھولتا ہوگا, غصہ تو بہت لگتا ہوگا, لیکن عقل مند آدمی اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہوئے ٹارگیٹ پانا چاہتا ہے.
ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ غصے میں آگے بکھر جائے اور کچھ بھی الٹا پلٹا کر لے، نہیں. تو چاہے جتنا خون کھولا ہو، انہوں نے اپنے ہوش کو قابو میں رکھ کے کہا کہ عورتوں کو رکھ دوں. کیسی بات کرتے ہو آپ اتنے خوبصورت نوجوان، ہم اپنے عورتوں کو لا کے رکھ دیں تو فتنہ ہو جائے گا. اس طرح سے ٹال دیا بات کو. تو کہا تب کیا رکھو گے؟ تو کہا کہ میرے پاس کچھ ہتھیار ہے، تم کو تو ہتھیار رکھ لو. کہا ہاں ٹھیک ہے، ہتھیار اپنے لے کر آ کے رکھ دو. یہ کہتے طے تمام ہو گیا. رات کا وقت تھا، وہ ہتھیار لے کر کے آئے، تلوار لے کر کے اور جو بھی رہا لے کر کے آئے. تو جو گیٹ مین تھا یعنی واچ مین، اس نے روکا. تو وہی بات کہی کہ یہ ہتھیار جو میں لے کے جا رہا ہوں اس کو گروی رکھنا ہے. تو ظاہر کی بات ہے تو اجازت مل جائے گی کہ وہ تو گروی رکھ رہی، ایسے لے کر آتے تو نہیں لانے دینا، لیکن کہا اس کو گروی رکھنا ہے. پھر اس کے بعد اجازت ملے گی، ٹھیک لے کے کرو. کعب بن اشرف کو بلایا. کعب بن اشرف جب آنے لگے تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ جو آواز دے رہے ہیں، جو بلا رہے ہیں آپ کو، ان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اس میں سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے. لیکن وہ اپنے ذہن میں تھا. اس نے کہا کہ میں مل کے آتا ہوں. جب آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارا سر میں سونگھ لوں. تو اس نے فوراً سر پیش کر دیا. اچھا، ایسے لوگ کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. یہ تعریف پسند آدمی تھا. صحابی کو سمجھ میں آ گیا کہ تعریف پسند آدمی ہے، اس کو تھوڑا سا بھول جاتا ہے. اس کو کھلا دیا، اس کی تعریف کر دی، وہ اپنا سر ہی دے دیا. دیکھ لو سن لو. جب سر ہاتھ میں آ گیا تو ہتھیار تو پہلے سر تھا، سر قلم کر دیا، سر مار دیا. تب جا کے چھٹکارا ملا. ورنہ یہ آئے دن مدینے کے حالات خراب کرتے رہتے، آئے دن. بھائی ان کی بچی کو چھیڑ دیا، ان کی بہن کو چھیڑ دیا، ان کی لڑکی کو چھیڑ دیا، اور اشعار پورا نظمیں لکھ کر کے لے کر آتا تھا، اس میں پڑھتا تھا. تو اس کی وجہ سے کسی بڑی جنگ کا خدشہ تھا کہ کسی بڑی جنگ کی نوبت نہ آ جائے، یہ کئی لوگ قتل نہ کر دیے جائیں، کئی لوگ مار نہ دیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بصیرت سے اس طرح سے اس پہ کام تمام کیا گیا. تو یہ دو چار بطور ایسے مثال میں باتیں ذکر کرنا ہوں، ورنہ ان کی شرارتیں اتنی تھیں کہ تنگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب بنو نذیر کو بھی کیا کیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. تم رہو بھائی، تم اپنی پوری سلامتی کے ساتھ رہو، عزت آبرو کے ساتھ رہو، لیکن یہاں نہ رہو، یہاں نہ رہو. تم وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تم اپنا رہو. کیوں؟ سکون سے جینے دو. ہم سب کے ساتھ مل کر کے یا تو سکون سے رہو، اور نہیں رہنا تو پھر جائیے. اس میں ظلم کی کوئی بات ہے؟ اس میں کوئی ظلم کی بات ہے؟ ایک آدمی اگر آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے رہا، آپ اسے چھٹکارا حاصل کریں، اس میں کوئی ظلم کی بات ہے؟ کوئی ظلم کی بات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہیں وہ کیا. ایسے بنو قریظہ ایک خاندان، ایک قبیلہ بن گیا. بنو قینقاع چلے گئے، بنو نذیر چلے گئے، بنو قریظہ. اس نے ایسے موقع پہ دھوکہ دیا تھا کہ غزوہ خندق جب ہو رہی تھی، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، غزوہ خندق اس جنگ کو کہتے ہیں جب مکہ والے غزوہ احد کے بعد پھر ایک موقع پہ سارا اپنا پورا مکہ والے اور ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے دوسرے قبیلے والے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے. تو صحابہ کرام میں اس وقت ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ فارس کے تھے. انہوں نے وہاں پر جنگیں دیکھی تھی کہ اس طرح بھی لڑی جاتی ہیں کہ فوج جہاں کھڑی رہے اس کے سامنے بہت لمبا چوڑا کھڈا کر دیا جائے، اتنا لمبا چوڑا کھڈا کہ اس کو کود کے آنا آسان نہ ہو. تو جب سامنے قریب آئیں گے نہیں تو کیسے حملہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ رائے بہت پسند آئی، اور کئی فٹ گہرا، کئی فٹ چوڑا، کئی فٹ لمبا، اس طرح سے مدینے کے جس سمت سے حملہ ہو سکتا تھا کہ یہاں سے آ سکتے ہیں، وہاں پر وہ خندق کھود دی گئی. خندق اس طرح سے تیار کی گئی کہ وہ لوگ آئے اور آ کر کے جب مدینے کے قریب پہنچے تو سوچا مدینے میں انٹری کر ہی نہیں سکتے، کیسے جائیں، اتنی بیچ میں سے کھائی جیسا ہو گیا ہے، اس کو کود کر کے کیسے جائیں گے اس طرف. گھوڑا کودائیں تو خندق میں جا کے گر جائے، اپنا کودے تو خندق میں جا کے گر جائے، تو وہ پاسبل نہیں رہ گیا کہ وہ وہاں کے حملہ کریں. تقریباً 20 سے 25 دن تک یا ایک مہینے تک وہ لوگ پڑاؤ ڈالے رہتے، صبح شام بناتے تھے، کھاتے تھے، آج کریں گے حملہ، آج کریں گے حملہ، ایسی ڈیلی لگا رہتا تھا. تو اب کہیں پر ٹھہرنا بھی کوئی آسان کام تھوڑی نا. وہاں ایسے ہی کہیں میدان میں آگے آدمی جا کر کے رکے اور وہاں کھانا پینا نہانا دھونا رہنا سہنا کیسے ہو پائے گا، کتنے دن کرے گا، آسان کام ہے. تو تھے جتنے دن تک رہنا تھا رہے، بعد میں پھر آہستہ 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 ہمت جواب دینے لگی. اس بیچ میں ایک دو دن ایسی کوشش ہوئی کہ ایک جگہ سے جہاں خندق پتلی تھوڑا دیکھا تو وہاں سے گھوڑا کدا دیا اس طرح، لیکن جھٹ سے فوراً حملہ ہو جاتا تھا.
مسلمانوں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار ماری، جس آدمی پر جو آدمی کود کے آیا تھا اس کو سیدھا قتل کر دیا، تو اس سے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ بالکل ٹھنڈی ہوائیں چلی، اتنی چلی کہ سب خیمے اڑ گئے، اور ٹھنڈک کے مار پھر یہ ہو کہ بھائی یہاں سے واپس چلو۔ لیکن اس میں مکہ والوں سے یہودیوں نے یعنی بنی قریظہ نے ایسی سانٹھ گانٹھ رکھی تھی، اگر تم باہر سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اندر سے ہم حملہ کر دیں گے، اندر سے ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن وہاں سے وہ کامیابی نہیں ہوئے، وہ تو چلے گئے لوٹ کر کے، ان کی سازش بے نقاب ہو گئی، ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر ان سے بہت سختی سے نپٹا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، کہ نہیں یہ ایسے ہیں کہ جب یہاں ہمارے ساتھ معاہدے میں رہتے ہوئے ہمیں قتل کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ باہر جا کر کے کیا کریں گے؟ جب یہ دشمنوں کے ساتھ جا کے ملی جائیں تب کیا یہ کریں گی؟ تو ان کو قتل کیا گیا، اور پھر ان کا بھی بہت برا حشر ہوا، یہاں سے بھی وہ نکل کر کے گئے، باقی جو لوگ بچے تھے۔ اس بیچ میں ایک حادثہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے کلاب کا ایک رئیس آدمی مسکا آیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کو دین سکھانے، اسلام بتانے کے لیے ہمیں کچھ مبلغین چاہیے جو دعوت کا کام کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اتنا اچھا موقع ہے، لوگوں کو دعوت سکھائیں گے اور دین کے کام بتائیں گے، تو 70 اصحاب صفہ میں سے 70 علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا۔ بہت ہی دردناک واقعہ، 70 لوگوں کو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ گئے مدینے سے کچھ دوری پر، تو یکایک اچانک ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں تو کچھ لوگوں نے گھیر لیا، تو وہاں جا کے سمجھ میں آیا کہ دھوکے سے انہیں لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد 70 کے 70 علماء کو ایک ہی دن شہید کر دیا گیا۔ معونہ نامی کنواں تھا وہیں اسی کے پاس میں، سب کو مار دیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ ایسا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور وہ ہماری جو علماء یہاں سے گئے تھے یعنی جن کو بھیجا تھا سب کو لوگوں نے مار دیا۔ یہ ایک کسی جنگ میں مارے جانے سے زیادہ خطرناک تھا کہ اس طرح دھوکے سے مار دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ پھر ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے بھی یہ کہا۔ اچھا مشکل یہ تھی کہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ جہاں تک آدمی کا ذہن پہنچتا ہے آدمی کچھ تدبیر کر لیتا ہے، لیکن جہاں بالکل یقین ہے وہ آدمی کیا تدبیر کرے، وہاں کیا بھروسہ کرے؟ اس لیے اس پہ کوئی ٹپڑی کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمارا کوئی اس میں دانش مند بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقدر میں چیز تھی ہو گئی، ورنہ یہ کہنا کہ پہلے پتہ لگا لیتے، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، یہ فضول بات ہے، سب فضول بات ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ دور اندیش کون تھا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ حکمت کا عمل کرنے والا کون تھا؟ لیکن جب کوئی چیز مقدر میں اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے، تو اس کو ٹال نہیں سکتے آپ کے پاس پورا دماغ بھرا ہو، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں ہونی ہوتی ہے اس کو کوئی عقل نہیں کام کرتی ہے، وہ اسی لیے کہ وہی مقدر میں ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر ایسے ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے فرمائش کی، تو 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ یہ 10 صحابہ کرام گئے ایک علاقے کے پاس میں، ان کے ساتھ بھی ایسی ہوا، 200 لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ بیچارے سب، ایک پہاڑی تھی پہاڑی نما، اس پہ سب چڑھ گئے، لیکن سب کو باری باری قتل کر دیا گیا۔ 2 لوگ بچ گئے، اس میں 2 لوگوں کو زندہ، ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لوگوں کو پکڑ کر کے وہ لوگ لے کے گئے اور مکہ میں بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا اس آدمی کو جن کے گھر کے کسی فرد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں مارا تھا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں کو بیچا، تو خبیب کو تو ان لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اچھا تھا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ اللہ کے نبی کو کانٹا چبھے، تم ایسی بات کرتے ہو، جھٹ سے ان لوگوں نے مار دیا، فوراً مار دیا۔ لیکن صحابہ واقعی اپنے ایمان کی آزمائش میں اتنے کھرے تھے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام ایسے ہی نہیں دیا، جو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کو باقاعدہ فیس کرنا پڑا۔ دیکھیے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،
ہم لوگ ایمان کی ایسی کسی آزمائش کی کسوٹی پر نہیں ہیں کہ جہاں بالکل یہ آ جائے کہ اب ایسا کرو یا ایسا کرو. اور ان کی اسی میں پوری زندگی گزری تھی. خالی ہجرت سوچو، ہجرت اپنے آپ میں کتنی بڑی قربانی. ایک آدمی جہاں سالہ سال رہا ہو، اپنا بزنس سیٹ کیا ہو، اپنے تعلقات بنائے ہو، اپنی پراپرٹی گھر جائیداد سب کچھ بنا رکھا ہو، صرف دین کی خاطر سب چھوڑنا پڑے، بہت بڑی بات ہے. سوچو اور اس کے پیچھے قربانیوں کو سمجھنا چاہو تو بہت بڑی بات. خالی آدمی گھر شفٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ جلدی سے میرا اپنا خود کا گھر ہو جائے گا. یہ شفٹنگ 11 مہینے ادھر 11 مہینے ادھر 11 مہینے بہت بھاری پڑتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ آج زندگی میں بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ اپنا خود کا گھر ہو جائے. اگر وہی گھر کوئی قبضہ کر لے تو آدمی پھر سوچے گا میری زندگی بھر کی محنت پانی پھر گیا. صحابہ کرام نے یہ سب کیا، سب کچھ تیاگ دیا، سب کو دے دیا اللہ کے راہ. تو دین بھائیوں، صحابہ کی جو فضیلت ان کا مقام ہے وہ اسی لیے کہ ان کی زندگی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی بڑی آزمائشوں سے گزری ہے. پتہ رہتے ہوئے، اچھی طرح سے جانتے ہوئے بھی کہ یہ یہودی ہے، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کو برداشت کرنا ہے، ان کو جھیلنا ہے. یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ منافقین ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے لیکن کوئی ایکشن نہیں لینا ہے. ان کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ سب آسان کام نہیں. آج تو آدمی اپنے گھر کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے فیملی ممبر کو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے مسجد کی مصلیوں کے الگ الگ مزاج کو نہیں برداشت کر پاتا ہے، لڑنے بڑھنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور صحابہ کرام یہ جانتے ہوئے بھی کہ کتنے خطرناک ہیں، دین کے مسئلے حل کیے تو انہیں برداشت کرتے تھے جب تک برداشت کیا جا سکتا تھا. تو دینی بھائیو اسی لیے انہیں مقام و مرتبہ ملا ہے. ایسے ہی یہ اس کے بعد یعنی غزوہ خندق کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن لایا کہ ایک رات بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے گئے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سنا تو یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں. صحابہ کرام اور آپ کے ساتھ پیارے نبی اور آپ کے صحابہ گئے اور آئے. جب مکہ کے جب قریب پہنچنے لگے تو ان لوگوں نے پھر آبجیکشن لے لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے یا ہم آپ کو زیارت نہیں کرنے دیں گے. تو اسی موقع پر پھر صلح کی گئی مسلمانوں میں اور کافروں میں. اسی موقع پر صلح لکھی گئی. صلح کے اندر کئی شق تھی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ لوگ اس سال چلے جائیں گے، اس سال ریٹرن جائیں، اگلے سال آنا. 3 دن کی اجازت دیں گے، 3 دن میں آپ عمرہ کرنا اور 3 دن کے بعد پھر واپس آپ کو جانا ہوگا. اور بہت ساری باتیں اس میں ایسی تھی جو ناقابل برداشت تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و بصیرت کے تحت ان کو قبول کر لیا. جیسے اس میں ایک بات یہ تھی کہ اب جنگ نہیں ہوگی. اس میں ایک بات کیا تھی؟ اب جنگ نہیں ہوگی. یعنی جنگ بدر لڑ چکے، احد لڑ چکے، خندق لڑ چکے جس کو احزاب بھی کہتے ہیں، اور بیچ میں کبھی کے بعد چھوٹی چھوٹی لڑائی کی کوشش کی گئی، لیکن سب خالی کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا تھا. تو یہ ہوا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے اس پر بہت دھیان دیا کہ اگر جنگ بند ہو گئی، جنگ سے چھٹکارا مل گیا تو بڑی سلامتی کے ساتھ ہم کام کر سکیں. اور خوب کام کیا. صلح حدیبیہ کر لی اور اس کے بعد پھر خطوط روانہ کیا دوسرے جگہوں پر، اور بہت سارے لوگ پھر اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اسی لیے اصل فتح صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے. اصل فتح کون ہے؟ صلح حدیبیہ. امن کے اندر جتنا کام ہوگا جنگ کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. امن و سلامتی کے اندر جتنا کام ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور پھر ایک وجہ کچھ ایسی بنی کہ جس کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا. اللہ نے چاہا تو یہاں سے آگے اگلے درس میں ذکر کریں گے. کل رات میں کل جاگنے والی رات رہے گی، ایک چھوٹا سا درس ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں فتح مکہ کے کچھ حالات ذکر کیے جائیں گے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام. اس طرح سے سیرت پہ سرسری نگاہ ہماری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور جو باتیں ہمیں اس میں سیکھنے کے لیے ملی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.